ویلکم بیک ناظرین، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. علی بھائی، میں افغانستان اس پہ جانا چاہوں گا. کافی زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ حکومت کا موقف یہ تھا کہ ہمیں آپریشن بھی نہیں کرنے دیا جا رہا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، یعنی ان کی طرف سے جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ آپ کی طرف سے تھا کہ اعتماد بھی نہیں لیا جا رہا، ان کی طرف سے یہ تھا کہ جی ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ٹف ٹائم دے رہی ہے اپوزیشن. تو ابھی یہ جو جس طرف معاملات نکل چکے ہیں اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس پہ چلیں بتا دیجئے کہ ڈائریکشن ٹھیک ہے ہماری؟ دیکھیں اسامہ، ہماری ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. میں ایک بات کرتا چلوں، ہمارے جتنے آپریشنز ہوتے ہیں نا دنیا میں، ہمارے چھوڑ وہ آپریشنز ہوتے ہیں جس میں آپ نے عوام کو ساتھ رکھنا ہوتا ہے، وہی کامیاب ہوتے ہیں نا، وہی سکسیسفل آپریشن ہوتے ہیں. فار ایگزامپل سوات کا آپریشن ہوا، ساری عوام ساتھ تھی، آپ کی پارلیمنٹ آن بورڈ تھی، ہر چیز آپ نے رکھی ہوئی تھی ساتھ اور آپ کو فائدہ ہو رہا تھا. اب بات یہ ہے کہ آپ آپریشن آپ نے ابھی بھی شروع کیے ہوئے، آپ اگر نہ مانے تو نہ مانے، لیکن آپریشن چل رہے ہیں. تو یار وہاں کے اگر ہم کہتے ہیں یا ہمارا سی ایم کہتا تھا، ہم نے کب کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن مت کریں یار؟ ہم تو ڈے فرسٹ سے کہتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کریں. ہمارے تو لیڈر عمران خان صاحب نے کہا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کریں. بٹ انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں تو صحیح نا یار. آپ کی وہاں پر پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، آپ کا وہاں پر لوکل سسٹم بیٹھا ہوا ہے، آپ کے علماء مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا وہاں جرگہ سسٹم ہے، آپ کا وہاں پر جو ہے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب کو آن بورڈ لیں نا، سب کو آن بورڈ لیں اور بتائیں جی یہ ہم کر رہے ہیں، یا یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں، اس کو ہم اس لیول پہ کر دیں گے. پھر تو سمجھ لگتی ہے نا کوئی نہ پتا چلے. اس کے بعد آپ کا جتنا بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک پالیسی بنائی ہوئی تھی گورنمنٹ کے، تو بڑا آسان کام ہے نا، گورنمنٹ تو اٹھا کے 2 منٹ میں جو ہے کسی کے اوپر بھی پھینک دیتی ہے اپنا بلبہ. 17 ارب روپیہ جو ہے اس دہشت گردی کے بعد جو جتنا بھی ڈسپلیس لوگ تھے یا جہاں پر یہ آپریشن کرنے ہوتے ہیں اس کا پر ایئر دینا ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے پروونشل گورنمنٹ کو. 3 سال سے 1 روپیہ نہیں دیا یار. آپ اٹیک کرتے ہیں، اسکول ڈیمیج ہوتے ہیں، سڑکیں ٹوٹتی ہیں، ہاسپٹلز خراب ہوتے ہیں، وہاں کا انفراسٹرکچر تو بہت ہے. کس نے بنانا ہے یار؟ وہ آپ نے لوگوں کو وہاں سے ڈسپلیس کرنا ہے، لانا ہے، ان کو رکھنا ہے، کھانا دینا ہے یار، ان کو اپرچونیٹیز دینی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ جا کے آپ ماریں گے اور سارے بلڈوز کر دیں گے. پھر آپ کے اتنی ارسپانسبل. دیکھیں میں آپ کا بھی آدھے گھنٹے سے پروگرام کر رہا ہوں اور میں نے ایک لفظ کی ادائیگی اتنی سوچ کے کیا کہ ارسپانسبل سٹیزن نہیں ہوں میں یار، میں ایک رسپانسبل سٹیزن ہوں. میں نے اپنے الفاظ کی ادائیگی بڑے سوچ کے کی ہے، سمجھ کے کی ہے. کہ آپ کا ڈیفنس منسٹر بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے ہاں جی کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے یار، ہم مارتے ہیں ایک بندے کو ساتھ 4 فالتو مر جاتے ہیں. یار یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا. اپنے لوگوں کو مارا تو نہیں جاتا، اپنے لوگوں سے بات کی جاتی ہے. اور پالیسی ایک ہونی چاہیے اسامہ. بہت پالیسیز ہم نے جو ٹرن لیے نا بھائی. وہ بے نظیر بھٹو شہید کا ایک انڈین انٹرویو مجھے کسی نے بھیجا، وہ کہہ رہی تھی پہلے افغان وار ہوئی، پھر امریکن CIA آئے، پھر ہماری ایجنسیز انوالو ہوئی، پھر لارڈ واریئرز بنے، پھر فیوڈل واریئرز بنے، پھر اس کے بعد وہ مجاہدین بنے، پھر ناردرن الائنس بنا، پھر طالبان بنے. یار طالبان بھی تو 1996 میں ہماری دور میں بنے نا، جب کھگڑا کھٹک میں نصیر اللہ بابر صاحب واز دا انٹیریئر منسٹر. پھر انہوں نے اوکوپائی کیا. اب طالبان رجیم کے بعد ناردرن الائنس آئی، ہمارے سے اس کی نہیں لگ رہی تھی. رکھا بھی ہم نے، مارے بھی ہم نے، کہیں سب سے زیادہ ہمیں سفر بھی ہم نے کیا ایون اینڈ ادروائز وہ ہمارے خلاف. دین طالبان آتی ہے، ہمارا DGI جا کے وہاں چائے پی کے آ جاتا ہے، اس کے بعد واپس آتا ہے. نہ ہم نے کوئی پالیسیز رکھی، نہ ہم نے معاملات رکھے. اگر افغان وار میں نا اسامہ، ایز پر مائی انفارمیشن، ہماری تو عمر نہیں ہے، میاں صاحب کو بہتر پتا ہوگا کہ جب افغان وار سٹارٹ ہوئی تو افغانی اگر پاکستان میں بہت زیادہ آئے تو اسی تعداد میں افغانی ایران میں بھی گئے تھے. جو ایران نے نکال دیے سارے 11 لاکھ نکال دیے. ایران میں گئے تو ایران نے 11 لاکھ افغانی نکالے ہیں آج سے 6 مہینے پہلے. سر میں وہی عرض کر رہا ہوں، ایران میں ان کی پینیٹریشن اس طرح نہیں ہوئی جس طرح پاکستان میں. 11 لاکھ افغانی شناختی کارڈ بھی بن گئے، یہاں پر بسنا شروع ہو گئے، جہاں مرضی چلے گئے، نہ پوچھ پٹیت ہوئی کوئی نہیں. ایران نے تو ان کو نکالا، صحیح کہہ رہے ہیں میاں صاحب، لیکن انہوں نے ایک طریقہ کار میں بھی تو رکھے نا کہ یہاں سے باہر نہیں جائیں گے. اپنے لوگوں میں کلب نہیں ہونے دیے انہوں نے. We have been loving Afghans. They don't love us. We have been loving them. اب بات یہ ہے کہ ہم نے ایک حل ڈھونڈنا نا. ہمارا اتنا لمبا بارڈر ہے، اگر میکسیکو امریکہ میں دیوار بن سکتی ہے، اگر انڈیا ہمارے ساتھ پوری بار لگا سکتا ہے، جتنا مرضی ہو، ہم نے سیکیور کرنا ہے نا. ہم نے وہاں سے اسمگلنگ بھی روکنی ہے، ہم نے وہاں سے دہشت گردی بھی روکنی ہے. تو یار اس میں تو سیریس سٹیپ لینے چاہیے نا. آپ کو ایک سائڈ سے باؤنڈری والز کنکریٹ بنانا شروع کریں نا. کس نے منع کیا آپ کو؟ سارا کا سارا پہاڑ تو نہیں ہے نا، بہت سمپل جگہ بھی ہے. سو آپ کو تو اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر تو صحیح کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آگے چلنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے سر. تھوڑا سا بڑا کلیئر کٹ انہوں نے کہا کہ نہیں ڈائریکشن ہماری بالکل اس کے اندر بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں. پاکستان کی افغانستان کے ساتھ پالیسی بیسٹ پالیسی رہی ہے. میں نے پہلے کہا جب میں پاکستان کہتا ہوں اس میں PTI، نون، سول حکومتیں، فوجی حکومتیں، پیپل پارٹی سب شامل ہیں. پاکستان ہیز بین لونگ افغانس اور اسی وجہ سے ہم نے ان کو یہاں پہ اکوموڈیٹ کیا. اور ہر وقت لوگ عمران خان کو الزام لگاتے ہیں. عمران خان بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے ہیں،
کہنے کا مقصد ہے بٹ دے ہیو نیور بین گڈ ود اس، دے ہیو بین ایکسپلائٹنگ اس. یہ ایک ایسی بڑی حقیقت ہے جو اسلامی جذباتیت سے باہر نکل کے ہم نے دیکھنی ہے. کیونکہ میں نے بتایا کہ میں خود ایک ایسے گروپ کا حصہ رہا ہوں جنہوں نے افغان وار لڑی ہوئی ہے، اور میں ان کو روکتا تھا اپنے دوستوں کو، یہ فساد ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نظریاتی بات کوئی نہیں ہے، حقیقت ہے یہ صرف اور صرف امریکہ کا اکسایا ہوا ایک پلان ہے جس میں آپ چلے گئے. اور ہمارے ہاں چونکہ عسکریت پسندی تھی نوجوانوں میں جو آج کل بھی بڑی ہے، اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا اور اسی ایکسپلائٹیشن میں جا کے ہم ان کے اعلیٰ کار بن گئے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہماری افغان پالیسی ہمیشہ اچھی رہی ہے. ایون میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فورن پالیسی کا ایک اینگل بہت زبردست رہا ہے، وہ تمام حکومتوں کو میں شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ آج تک آپ کا ایٹمی پروگرام چل رہا ہے. اگر ایران جیسی تھوڑی سی جبلیاں ہم نے، میں معافی چاہتا ہوں وہ اس وقت تکلیف میں، ہمیں یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا، ہم ان کی طرح زیادہ جنگوسٹک سٹائل اختیار کرتے تو آج ہم پہ بھی بمباری ہو رہی ہوتی. آج ہمارا ایٹمی پروگرام محفوظ ہے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ کوئی دہی کنسر نہیں ہے کہ جس کو پلیٹ میں ڈال کے وہ رکھ کے لے جائیں گے. اب جگہ جگہ پھیلا ہوا، اور میں نے خود اسٹریٹجک پلانز ڈویژن ایک دو مرتبہ خود جا کے دیکھا کہ کس طرح کا پروگرام، ہمیں تو کچھ اس کا نہیں پتہ چلا. تو بڑے سے بڑا اسٹریٹجسٹ ڈیفینس پلانر نہیں کر سکتا. باقی یہ بات صحیح ہے کہ پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے، دے مسٹ آلویز بی آن بورڈ. سوات آپریشن میں ہوا، لیکن بعض اوقات آپ کا ایک آرمی کا جو ایک اسٹرکچر ہوتا ہے آرمڈ فورسز کا، وہ ہر ملک ایسے ہی ہوتا ہے. وہ پی ٹی آئی کا دور ہو، نون کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، جس کا بھی ہو، اس کے پاس ایک ڈھانچہ موجود ہوتا ہے جب ملک کی سلامتی خطرے میں ہو. بالکل صحیح ہے. اس میں کسی پارلیمنٹ کو، کسی پرائم منسٹر کو، ٹھیک ہے میاں صاحب تھوڑا سا ہم اس پہ آتے ہیں پاکستان کی پولیٹکس پہ. تیمور طالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تیمور طالپور صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. طالپور صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کے جو تحفظات ہیں وہ دور کر دیے گئے ہیں گورنر سندھ کے حوالے سے، کیا میجر جو ہے وہ اب آپ چینج دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں تحفظات جو ہے وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے نہیں تھے. تحفظات پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ پوری سندھ کی عوام کے تھے، سندھ کی ہر جماعت کے تھے. جو لوگ پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی ہیں، جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ جو سندھ کی کلچر کو، سندھ کے انہیرنٹنس کو، سندھ کی عزت کرتے ہیں، ان سب کا یہ ایشو تھا. یہ کسی ایک کا ایشو نہیں تھا. تو یس بالکل یہ ایک کمٹمنٹ تھی، جو کہ کمٹمنٹ تھی ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کی. کیونکہ جب یہ حکومت بنی تھی، کیونکہ ہم ان کے مین کوalition پارٹنرز ہیں، تبھی ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ گورنر چینج ہوگا. اور اس وقت ہی ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ سندھ کی حکومت ہمارے پاس ہے تو سندھ کا گورنر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ملنا چاہیے. پر انہوں نے اس بات پہ انسسٹ کیا تھا کہ نہیں، ہمارے بھی سٹیکس ہیں، نون لیگ کے بھی سٹیکس ہیں، تو ہم نون لیگ کا ہی گورنر یہاں پر لائیں گے. اور 2-3 ناموں کا تب بھی ذکر ہوا تھا، جن میں سے اس وقت بھی نہال ہاشمی صاحب ایک کینڈیڈیٹ تھے، اور جو ان کے سامنے دوسرے کینڈیڈیٹس تھے نون لیگ کی طرف سے، ان پہ کچھ نون لیگ کو خود اعتراض تھا کیونکہ کچھ نیو کمرز تھے. ایسی بھی بات تھی کہ انہوں نے کچھ ایسے لوگ تھے جو ہمارے بھی بہت خلاف ووکل رہے ہیں. کسی زمانے میں جب وہ سرکاری افسر تھے تبھی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف غلط سلط کیسز بناتے رہے تھے. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں نون لیگ کو ایک کینڈیڈیٹ ملا جو کنسنسس کا کینڈیڈیٹ تھا، اور اس کو گورنر کر دیا گیا. تو بالکل مجھے یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ جو کمٹمنٹ کی تھی وہ 2 سال پہلے پوری ہونی تھی. 2 سال پہلے چلے پوری نہیں ہوئی، 2 سال کے بعد ہی نون لیگ نے اپنی کمٹمنٹ پوری کر تو لی. بالکل صحیح ہے. علی بخاری صاحب، سر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں گورنر کی تبدیلی کو؟ دیکھیں یار، تیمور بھائی نے تو اپنا پارٹی کا پوائنٹ آف ویو دیا آپ کو. میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا ان سے ڈفرینٹ ہے. دیکھیں کولیشن پارٹنر تو ہیں یہ، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے نون کے ساتھ. اور میں اگر یہ کہوں زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ 17 سیٹوں والے وزیر اعظم کو اگر وزیر اعظم بنایا تو ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے، ان کی بس 34 سیٹیں تھی. یہ کئیوں کو قبول نہیں تھے، اور ہم تو قبول تھے ہی نہیں تھے، کیونکہ ہم تو جیت کے بھی باہر بٹھا دیا انہوں نے. تو ان کے پاس تو کم سے کم ان سے ڈبل سیٹیں تھی، لیکن ان کو پرائم منسٹر شپ جو ہے وہ تو آفر نہیں ہوئی. بھائی اگر اجازت دیں تو میں تھوڑا انٹرپٹ کر سکتا ہوں، اگر علی بھائی اجازت دیں. نہیں ضرور. جی علی بھائی اگر آپ کو یاد ہو تو حکومت ابھی بنی نہیں تھی، ہم سیٹیں ضرور جیت کے آگے تھے. اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ ان کی سیٹیں زیادہ ہیں اور پی ٹی آئی کا حق ہے اور پی ٹی آئی کو حکومت بنانی چاہیے، آئیں تو بیٹھ کے بات کریں. یعنی کہ ہم اس وقت بھی آپ کے نمبرز کو دیکھ کے اور اس چیز کو مان کے آپ کو حکومت بنانے کے لیے کہہ رہے تھے، پر آپ تب ہم سے بات کرنے کو تیار تھے. معاف کیجیے میں نے کلا میں کی، پر میرے سے برداشت نہیں کیا گا. میں نے کہا نہیں آپ کی بات، یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن یہ سال بعد ایک آفر ہم نے بھی آپ کو 1.5 سال بعد دی.
میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سے پیار اتنا شاید نہیں ہے جو انہوں نے میاں صاحب کو بنایا کہ 17 سیٹوں والا بنا دیا، تو یار 34 والا بنا دیتے، کم سے کم ہم پہ تو سختیاں کم ہوتی. پولیٹیکل پارٹی تو تھی، وہ تو ایک وراثتی پارٹی ہے. اینی اور سما جی بات یہ ہے کہ جب ابھی پچھلے دنوں میں اسد کیسر صاحب نے جب پیپلز پارٹی نے بائیک آؤٹ کیا نیشنل اسمبلی سے، اور جب میں باہر گیا، ہم ملاقات ہوئی اپنے سارے پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ اسمبلی کے اندر ہی، تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جی ہم پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں اوکے جی فائن، آپ کریں، ہم گورنمنٹ آپ لے کر آتے ہیں، آپ عدم اعتماد لے کر آئیں ان کے خلاف، ہم آپ کو سپورٹ کر دیں گے. سو آپ کا تو جو ہم پہ نیکی کی تھی حکومت بنانے کی، ہم نے آپ کو کہتے ہیں نا ود پروفٹ ہم نے واپس کیا آپ کو کہ جی آپ آ جائیں، بٹ انفارچونیٹلی آپ کو وہ قبول نہیں تھی. لیکن بات یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم کا ایک رول جو ہے جی، میں تو اس پہ بڑا اسامہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں. ہماری جو پٹواری لوگ ہیں نا، ہم تو پٹوار کے رہنے والے، تو ہمارے یہاں ایک بڑے مشہور سی کہاوت ہوتی ہے نا، نہ وسطی ہے تو نہ نسدی ہے، ٹھیک ہے. وہ دلہن ہے نہ وہ بھاگتی ہے اور نہ وہ گھر بساتی ہے. تو ان کے ساتھ تو الٹیمیٹلی یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ میرے ساتھ کچھ دن قبل قادر مندوخیل صاحب تھے ایک پروگرام میں، تو جب میں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا یار علی تم تو 50,000 ووٹ سے جیت کے تمہیں باہر کر دیا اسلام آباد سے، مجھے تو کراچی سے ہرا کے مصطفیٰ کمال کو بٹھا دیا. سو بات یہ ہے کہ اس کے تو سارے ہی ڈسے ہوئے، تو یہ تو بینیفیشری رہے ہیں پچھلے 20 سال. جب میں دیکھتا ہوں، جب سے میں سیاست میں ہوں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم پی ایم جو ہے وہ پاور کوریڈور کے ساتھ ہوتی ہے. پاور کوریڈور کو چھوڑنا تو ان کے مفاد میں ہے ہی نہیں. بالکل صحیح ہے سر. پالیٹکس پاور کوریڈور کے گھوم رہی ہے، تو یہ تو اسی کا ہے کہ آپ ان کو 2 منسٹریاں لے بھی لیں تب بھی انہوں نے نہیں چھوڑنا، کیونکہ حکومت کے ساتھ. ہمارے ہاں کیونکہ مسئلہ طالب صاحب آپ کچھ ایڈ کر رہے تھے سر؟ ہاں طالب صاحب سے پوچھ لیں. نہیں جی، میں بس ان کو یہی بتا رہا تھا کہ جب حکومت بنی نہیں تھی، حکومت بننے کے سلسلے جاری ہوئے تھے، اور جب نون لیگ ہم سے رابطے میں تھی کہ ایک بار پہلے شہباز شریف صاحب کو اپنے پرائم منسٹر بنایا، اب ایک بار پھر سے بنائیں، تو تب چیئرمین بلاول نے سٹینڈ لیا تھا اور کہا تھا کہ نہیں، یہ رائٹ جو ہے پی ٹی آئی کا بنتا ہے، وہ میجورٹی میں ہے، ان کی سیٹیں زیادہ ہیں اور حق کی سیٹیں ہیں، ان سے بات کی جائے. تو تب علی بھائی کی جو لیڈرشپ، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بات نہیں کرنا چاہتے، اور کچھ کمنٹ ہمارے بارے میں پاس کیے گئے جو اتنے اچھے نہیں تھے. تو میں یہ بس بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھا تھا کہ رائٹ ہے پی ٹی آئی کا حکومت بنانے کا، اور ہم ان کو آگے لانا چاہتے تھے، ان کو حکومت دینا چاہتے تھے. اور پھر ایسے اس وقت ریزنز بنے جس کی وجہ سے پھر انہوں نے جو ہے بات چیت ہم سے نہیں کی، اور اس کا فائدہ لیتے ہوئے شہباز شریف صاحب بن گئے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر ہماری بات چیت ہوتی اور ہم ان کو حکومت میں لاتے تو ہمارے لیے بھی کافی مسئلے مسائل شاید ضرور بنتے، پر چیئرمین بلاول ان کو بھی فیس کرنے کے لیے اس وقت تیار تھے. بالکل صحیح ہے سر. میرا خیال ہے کہ نہال ہاشمی صاحب کی جو کر رہی ہے وہ ایک باہمی انڈرسٹینڈنگ سے ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ. اور آپ کو ماضی میں پتہ ہوگا کہ بلوچستان میں بھی ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا 2.5 سال کے لیے. مالک صاحب کو چیف منسٹر بنایا گیا تھا 2.5 سال کے لیے، پھر زہری صاحب کے لیے نامینیشن ہوئی تھی. تو اس طرح کا ایک مکس فارمولا آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ سے بنا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہے، ہم نے جو اس وقت بین الاقوامی صورتحال ہے اس پہ بھی بات کی ہے، پاکستان کے ساتھ پہ بھی بات کی ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.